فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, سر زمین پہ رکھ دیا, یہ عمل عبادت تھا؟ اگر عبادت ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے ان کو اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دے دیا نا. لیکن یہی سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت. تو وہی ایک ہی جیسا عمل ہو رہا ہے, ایک عمل عبادت ہے اور ایک عمل عبادت بولو نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جس ذات کے سامنے ہم جھک رہے ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے بغیر کسی لاجک کے اور فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے. جس میں یہ طاقت ہے تو یہ طاقت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکائیں, تاکہ وہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور ہماری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے. تو اس نظریے سے جب جھکا جاتا ہے, یہ جھکنے میں اور اس نظریے کے بغیر جھکا جاتا ہے, اس جھکنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جھکنا انتہائی درجے کی تعظیم ہے اور اس طرح سے جھکنا انتہائی درجے کی تعظیم نہیں ہے. دیکھو لوگ اپنے ابا اماں کے بھی پاؤں چوم لیتے ہیں نا, پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ابا ہیں, ان کی خدمات ہیں, ان کے احسانات ہیں, چلو جی ابا کے پاؤں پہ ہاتھ لگا لیے. لیکن یہی پاؤں مشرک لوگ اپنے پیروں کے بھی ہاتھ لگاتے ہیں. کیوں؟ یہ نظریہ رکھ کر کہ یہ پیر اس قابل ہے کہ اس کے پاؤں کو چوما جائے اور جھکا جائے اس کے سامنے, کیونکہ یہ مجھے بگڑی بھی بنا سکتا ہے اور یہ میری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے. تو دونوں قسم کی تعظیموں میں جو جذبات ہوں گے نا آپ کے اندر کے, ان جذبات میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. جب بت کے سامنے جھکا جاتا ہے تو خدا سمجھ کے جھکا جاتا ہے کہ یہ بگڑی بنا سکتے ہیں, اور جب والدین کے سامنے کوئی ایسے جھکتا ہے, جائز تو نہیں ہے جھکنا لیکن وہ عبادت نہیں کہلائے گا. تو عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ میں عربی تعریف نہیں کر رہا, آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ اصطلاحات میں جائیں گے مشکل. عبادت ہی جلدی سے بس اس موضوع کو سمیٹ کر آج کی بات ختم کرتا ہوں, تاکہ جو قرآن میں جگہ جگہ عبادت آئی ہے نا, یہ عبادت کا تصور دماغ میں بیٹھ جائے. تو عبادت کیسے؟ کسی کی انتہائی درجے کی تعظیم کرنا, یہ سمجھ کے کہ یہ اس کو مجھ پر قدرت حاصل ہے اور یہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نظریے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم کیا کہلائے گی؟ عبادت. اب یہ تعظیم کبھی جسمانی ہوتی ہے, کبھی مالی ہوتی ہے, کبھی قولی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, کیا مطلب؟ قولی تعظیم بھی کس کی؟ اللہ کی. والصلوات جسمانی تعظیم بھی کس کی؟ بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, ذرا اونچا بول لینا. جسمانی تعظیم بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. والطیبات, اور مالی تعظیم بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تو پتہ چلا تعظیم کتنی قسم پر ہے؟ 3 طرح سے. مثلا آپ کسی کی تعریف کرتے ہو, آپ بہت اچھے ہو, آپ بہت اچھے ہو, آپ بہت اچھے ہو, یہ عمل عبادت نہیں ہے, کیونکہ آپ بہت اچھے ہو بس, اور کیا ہے؟ آپ بار بار کہتے رہو بہت اچھے بھائی, بہت اچھے انسان ہو, آپ تو بڑے خوبصورت ہو, آپ تو بڑے طاقتور ہو, بس. لیکن یہی سبحان اللہ الحمدللہ جب اللہ کے بارے میں کہتے ہو تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت. کیوں؟ ہم اللہ کی زبان سے تعظیم کر رہے ہیں یہ نظریہ رکھ کر کہ وہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور ہماری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے, اور ہر چیز پر طاقت اور قدرت ہے. یہ نظریہ ذہن میں رکھ کر جب اللہ کی تعریف کی جائے گی تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ عبادت. تو یہ قولی عبادت. روزہ, آپ کسی کے لیے بھوکا پیاسا رہتے ہو, لوگ ہیں نا اپنے عاشق کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں, معشوق کے لیے, عاشق غلطی ہو گئی, کھانا چھوڑ دیا, عبادت تھوڑی کہلائے گا بھائی. آپ کو ہڑتال چل رہی ہے, بھوک ہڑتال, کیونکہ آپ کو پتا ہے کمزور آدمی ہے, بس منانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ کچھ وقت بھوکا رہوں گا تو شاید ترس آ جائے. لیکن یہی روزہ جب آپ اللہ کے لیے رکھتے ہو تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کیوں؟ اب آپ اس لیے نہیں رکھ رہے کہ آپ کو اس سے عشق ہے, وہ وجہ ہے لیکن وہ دوسرے درجے میں. اصل وجہ کیا ہے؟ مالک ہے, ہر چیز پر اس کو طاقت اور قدرت ہے. تو اس نے کہا کہ بھوکے رہو, تو اب ہم کیا کریں گے؟ بھوکے رہیں گے. ہاں یہ فرق ہے کہ دنیا میں جب کسی کو خوش کرنے کے لیے بھوکا رہا جاتا ہے تو اپنی مرضی سے, گھنٹے بھی آپ کے اپنے ہوتے ہیں, کتنی دیر رہنا ہے, کیا کیا چھوڑنا ہے, چپکے چپکے کیا کھانا ہے,
کئی لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں مگر چپکے چپکے کھا رہے ہوتے ہیں وہ. لیکن جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی جائے گی تو وہ طریقہ ہی ہے جو اللہ نے بتایا, اخپل طریقہ نہیں چلے گا. تو ایسے ہی یاد رکھو کہ اسی طرح مالی عبادت بھی ہوتی ہے. آپ کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے, یہ عبادت نہیں ہے. کیوں؟ آپ کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کو قدرت حاصل ہے, اس کو سلطنت حاصل ہے, یہ آپ کا بگاڑ بھی سکتا ہے اور آپ کا بگڑی بنا بھی سکتا ہے. آپ کو پتا ہے میری طرح کمزور آدمی ہے, گفٹ لے لو خوش ہو جاؤ, خوش کریں. لیکن یہی گفٹ جب اللہ کو دیا جائے گا زکوٰۃ کی شکل میں یا اللہ کے نمائندوں کو دیا جائے گا تو کیا کہلائے گا یہ عمل؟ عبادت. اس لیے کہ اللہ کے بارے میں آپ یہ نظریہ رکھ کے یہ کام کر رہے ہو کہ وہ بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور بگڑی بگاڑ بھی. تو ہم جو زکوٰۃ غریبوں کو دیتے ہیں اصل میں غریبوں کو نہیں دیتے, دینی کس کو چاہیے؟ اللہ کو. ارے میں آپ کو جب خوش کرنے کے لیے گفٹ دوں گا تو آپ کو دوں گا, اس کو تھوڑی دوں گا. غریب تو نہیں ہو آپ. اگر غریب ہو, فرض کر لو میں نے, مجھے بڑی محبت ہو گئی آپ سے, آپ کو خوش کرنے کے لیے میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا آپ سے مجھے اتنی محبت, چلو یہ لو 1,00,000 روپے, اور آپ نے ہاتھ بڑھایا, میں نے کہا یہ لو ایک. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ اگلا بولے گا دعوے مجھ سے محبت کے اور دے کس کو رائے, تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے نا. تو اصل میں تمام فقہا یہی بات لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ اصل میں دی غریبوں کو نہیں جاتی. کس کو دی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے مانگا ہے ہم سے پیسہ. من ذا الذی یقرض اللہ, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ اللہ نے تو گفٹ بھی نہیں مانگا, اللہ نے کیا مانگا ہے کہ بھئی مجھ سے محبت ہے, مجھے سمجھتے ہو کہ میں مال میں برکت بھی دے سکتا ہوں اور مال کو گھٹا بھی سکتا ہوں, میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, پیسہ نکالو پھر دو نا پیسہ. اب جس کو ڈر ہو کہ دوں گا تو ہلاک نہ ہو جائے, اس کا مطلب تم اللہ کو علی کل شیء قدیر نہیں سمجھتے. اور اللہ کہہ رہے قرضہ دو, میں کون سے گفٹ مانگ رہا ہوں, میں واپس لوٹا دوں گا. قرضہ تو کم محبت, جس سے زیادہ محبت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے یار میں کون سا گفٹ مانگ رہا ہوں, وہ پیسے دے دے واپس کر دوں گا. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ قرضہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اس نے اپنے بندوں پر کچھ زیادہ نہیں آزمایا, اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ مجھے گفٹ مت دو, مجھے کیا دو؟ قرضہ دے دو, واپس دوں گا. واپس تسلی بھی ہے اس میں. تو آپ مانگا اللہ نے, آپ پکڑا کس کو رہے ہیں؟ وہ محلے میں غریب ہے اس کو پکڑا رہے ہیں جا کے. وہ وسیم بھائی کی طبیعت خراب تھی, ان کے گھر بھائی کوئی وسیم بیٹھے ہو معذرت, ان کو پکڑا دیا آپ نے. وہ اس کی بیوی بھاگ گئی معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کا میاں گھر پہ نہیں آ رہا, اس کو پکڑا دی یار, وہ بڑا ٹینشن میں ہے, اس کا کینسر کا علاج چل رہا ہے, اس کا جناب اس کے وہ سر پہ بال نہیں اگ رہے وغیرہ وغیرہ. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا, کوئی کینسر میں ہے, کوئی کسی کی ٹانگ اللہ نہ کرے ٹوٹ گئی, کوئی بہت. تو ان میں اللہ کو کہاں دے رہے ہیں ہم؟ تو تمام فقہا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کا, اور اللہ مانگ رہا ہے. لیکن اللہ خود سے وصول نہیں کرتا. جیسے بڑے سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ آپ سے پیسے مانگیں کہ بھائی تمہاری اتنی پیمنٹ بنتی ہے, وہ ذرا پہنچا دینا. سر ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں, کہاں پہنچاؤں؟ میں بندہ بھیج رہا ہوں ہے, اس کو پکڑا دینا. میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کے بعد رسید ہوگی میری طرف سے, وہ کارڈ ہوگا, تو وہ مجھے ہی, تو وکیل کو پکڑانا, موکل ہی کو دینا. یار بولنے پہ کوئی پابندی لگی ہے, بول دو نا. وکیل کو پکڑانا موکل ہی کو دینا کہلاتا ہے نا. تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا مجھے دو پیسہ, مجھے, کیونکہ جب عبادت اللہ کی ہے تو پیسہ کس کو دینا پڑے گا؟ اللہ کو. اللہ کے علاوہ دیں گے نہیں چلے گا, تو اللہ کو دینا پڑے گا. تو ہم نے کہا اللہ ہم پیسے لے کے گھوم رہے, کدھر دیں بتا؟ تو اللہ نے کہا میں آسمان سے زمین پہ نہیں آ رہا, ادھر فلاں علاقے میں جاؤ, فلاں علاقے میں جاؤ, جن کے پاس پرچیاں ہوں گی ان کو دے دو. اے اللہ وہ پرچی کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یہ علامتیں ہیں. وہ علامتیں یہ ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر بھی پیسے نہیں ہیں بھائی, تقریباً 45,000 بنتے ہیں آج کل, اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, کوئی اضافی پلاٹ بھی نہیں ہے, سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, تو اس کو جا کے پکڑا دو. وہ میرے نمائندے ہیں جو زمین میں, بولو بھائی, گھوم رہے ہیں. اور پھر جب اس کو دو گے تو شکریہ نہیں مانگنا اس سے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا, تھینک یو کی توقع مت رکھنا کہ وہ, کیونکہ شکریہ تو اس کا ادا ہو جس کو دیو.
دیے تو مجھے ہیں تم نے, تو میں دوں گا, اس سے نہیں مانگنا. ارے بھائی کیسے سمجھائیں یار, کیونکہ جب سیٹھ صاحب کو آپ نے پیسے دینے تھے, سیٹھ نے بندے کو بھیجا کہ جا بھائی اس نے میرے پیسے دینے ہیں, اتنے عرصے سے کھا کے بیٹھا ہے, جا لے کر آ اس سے. تو جب وہ بندہ آئے گا, آپ اس کو پیسے پکڑائیں گے, وہ آپ کا شکریہ تھوڑی ادا کرے گا, کہے گا مجھے تھوڑی, آپ نے تو سیٹھ کو دیے, وہ سیٹھ نے مجھے وکیل بنایا ہوا تھا تو لے گیا. تو آپ تو سیٹھ ہی کو بندہ سمجھ کے دے رہے ہو نا اس کو. کیا خیال ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غریبوں کو اللہ نے اپنا وکیل کیوں بنایا؟ غریبوں, جہاں جتنے بھی غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے خوشی کی باتیں کر رہا ہوں میں یہاں. غریبوں کو اللہ نے اپنا نمائندہ کیوں بنایا؟ اس کا فقہا نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا ہے, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, اللہ کے ذمے پیمنٹ ہے بہت سے لوگوں کی, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ہر ایک سے وعدہ کیا کہ سب کو روٹی کھلاؤں گا, سب کو رزق دوں گا. تو غریبوں کی بھی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے. تو جیسے سیٹھ صاحب نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہو ہے بھائی, اور آپ نے سیٹھ صاحب کو پیمنٹ کرنی ہو, تو سیٹھ صاحب کیا کہتے ہیں, بھائی میری طرف سے فلاں بندہ آئے گا, ڈائریکٹ اسی کو کر دینا کیونکہ مجھے بھی اسی کو کرنی ہے. تو یہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ جو پیسے میں نے, جو سیٹھ صاحب نے اس بندے کو دینے تھے, سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں یار میں براہ راست مجھ سے دینے کے بجائے جاؤ میرے پیسے فلاں کے ذمے بنتے ہیں, اس سے جا کے وصول کر لو. تو اس میں شکریہ والا تو کوئی چکر آئے گا ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم بھی, اللہ بھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کرے گا کیونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ کہے گا جتنا میں نے دیا اس میں سے 2.5% واپس کر دو بس, اور وہ بھی قرض کے طور پر. تو اللہ پر بھی ہمارا احسان نہیں ہے, اور اس غریب پر بھی احسان نہیں, کیونکہ اس کو تو اللہ نے کھلانا تھا. تو اللہ کے ذمے جو رقم اس کی بنتی تھی, اللہ نے براہ راست دینے کے بجائے اللہ نے ہم سے کہا کہ تم نے جو پیسے مجھے دینے تھے تو میرا ایک قرض خواہ ہے, اس کو جا کے ڈائریکٹ پکڑا دو. تو اس لیے کسی غریب کو بھی اس میں زکوٰۃ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کرنا, نہ آپ نے اس سے شکریہ لینا ہے, کیونکہ جو آپ کی پیمنٹ تھی, جو آپ نے اللہ کو کرنی تھی, تو اللہ آپ کو کہہ رہا ہے اس کو دے دو جس کو اللہ نے پیمنٹ دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں زکوٰۃ میں ہوتی ہیں. غیر مسلم اس پورے پروسیس سے ناواقف, لہذا غیر مسلم جب کسی انسان پہ خرچ کرے گا تو یہ عمل انسانوں کے لیے گفٹ کہلائے گا, انسانوں کی خیر خواہی کہلائے گا, یہ عمل اللہ کی عبادت نہیں کہلائے گا. اب آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ یہ عمل اللہ کی عبادت دو وجہ سے. نمبر ایک, غیر مسلم کا یہ تصور نہیں ہوتا کہ میں اس ذات کے لیے کر رہا ہوں کہ میں اگر نہ کروں تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے, کروں تو وہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک یہ تصور نہیں ہوتا. دوسرا, اس کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو دے رہا ہوں, وہ سمجھتا ہے میں اللہ کی مخلوق کو دے رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ تبھی وہ دنیا میں بتائے گا بھی دیکھو بھائی ہاں آج ہم نے اتنے ٹرسٹ بنایا, آج ہم نے اتنا غریبوں کو کھلایا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. مسلمان یہ کام کر نہیں سکتا. ترغیب دینے کے لیے تو کر سکتا ہے تاکہ لوگ بھی کنجوس لوگ دیکھیں اور زکوٰۃ نکالیں, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں نے قوم پر احسان کیا, یہ بتانے کے لیے نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے اگر ہدیہ گفٹ نے احسان کیا تمہارے اوپر. تو اس لیے زکوٰۃ عبادت ہے, اور غیر مسلم جو صدقات کرتے ہیں وہ اچھا کام ضرور ہے مگر وہ عبادت نہیں ہے. قیامت کے دن عبادت کا ثواب ملے گا, اچھے کاموں کا ثواب دنیا میں ہی مل جاتا ہے. قیامت میں اللہ صرف ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے, بس اللہ کے لیے کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ کے لیے نہیں کیا تو جن کے لیے کیا ہے ان سے شکریہ بھی لو, ان کو احسان بھی جتلاؤ, اور ان کی نظروں میں تمہاری عزت بھی بنے گی. بس اتنا کیا ہے, کافی ہے. لوگ کہیں گے ایک اچھا انسان تھا, غریبوں کو کھلایا کرتا تھا, دنیا سے چلا گیا, کاش نہ جاتا تو اچھا ہوتا, بس اتنا ثواب ملے گا. تو آخرت میں ثواب کس چیز عمل کا ملتا ہے؟ عبادت کا. تو قرآن میں جو آج امام صاحب نے, قاری صاحب نے, کل سے میں پڑھوں گا انشاءاللہ, تو قاری صاحب نے جو تلاوت کیا, یا ایھا الناس اعبدوا, اے لوگو اللہ کی کیا کرو, عبادت کرو اللہ کی. تو پتہ چلا کہ ہم اگر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں تو وہ کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اللہ کا غلام سمجھ کے اپنے آپ کو. عبادت نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھتے ہیں, غلام سمجھتے ہیں کہ میری اس کے سامنے چل ہی نہیں سکتی بالکل بھی, تو اللہ نے کہہ دیا تو اب ہماری اللہ کے سامنے چل ہی نہیں سکتی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رمضان میں عبادت پر لے آئے. تو نماز بھی عبادت,
وہ بھی کرنی ہے ہم نے, روزہ بھی عبادت, بولو بھائی وہ بھی رکھنا ہے. آج ایک صاحب ملے اچھے بھلے ماشاءاللہ نیک آدمی, اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ یار روزے چھوڑ رہے ہیں, اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ. آج اصل میں ایکچولی یہ تھا, آج یوں تھا, آج فلانا تھا, ڈمکانا تھا. اللہ سے ڈرنا چاہیے, پورے سال اللہ کھلا رہا ہے, اور کتنی خوبصورت عبادت ہے روزہ. تو ٹھیک ہے سارا دن تھکا آ رہا ہوتا ہے, لیکن افطاری میں کیش اجر ملتا ہے, کیش اجر ملتا ہے. اتنی تھکاوٹ میں افطاری میں لذت کتنی زبردست ہوتی ہے. تو رمضان تو مسلمان کا نور ہے, اپنے گھروں کو بھی اس نور سے روشن کریں. رمضان میں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں نا, ان کا پورا ریشو ایک طرف ریشو, اور پورے سال جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ریشو ایک طرف. کیوں ہوتے ہیں؟ یہی منظر دیکھ کے کھینچتا ہے رمضان غیر مسلموں کو اسلام کی طرف, اور مسلمان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, روزے کھا رہا ہے. اور جناب آج یہ ہو گیا تھا, آج آفس میں کام زیادہ تھا, آج اصل میں ایکچولی باس کا موڈ آف تھا, آج مجھے یہ تھا, آج امتحان ہے. تو آخرت کا بھی تو ایک امتحان ہے. تو رمضان میں روزے بھی رکھنے ہیں ٹائٹ طریقے سے, خاندانی طریقے سے, ٹھیک ہے, اور نماز والی عبادت کو بھی بولو بھائی زندہ کرنا ہے. اور مال جو روکڑا جسے کہا جاتا ہے آج کل کی زبان میں, وہ بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے.